لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد جب تعبیر پوچھی گئی تو حضرت یوسف نے تعبیر بتائی کہ عنقریب آپ کے ملک میں قحط آنے والا ہے۔ میں چونکہ مختصر واقعہ سنا رہا ہوں اور وہ اس لیے کہ اس مختصر وقت میں اتنا ہی واقعہ آپ کو سنایا جا سکتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے سبب پہ ہماری توجہ ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ قحط سالی آئے گی تو اس کا حل موجود ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے غلے کو اس طرح سے سیو کر لیں اور آپ ذخیرہ کر لیں، تو جن دنوں میں قحط سالی آئے گی پورے ملک کے اندر تو آپ کے پاس خزانے میں اتنا راشن محفوظ ہوگا کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے اور آپ لوگوں کو اس وقت میں تعاون کر سکیں گے اور لوگ قحط سالی کے دنوں میں آپ کے مال سے بچ سکیں گے۔ ایک بات یہاں بطور سبق ملتی ہے، وہ یہ کہ نبی کوئی بھی ہوتا ہے اس کو صرف دینیات کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اس کو لوگوں کی معیشت کے معاملات کے بارے میں صحیح ترین بصیرت دی جاتی ہے۔ لہذا دین کوئی بھی ہو وہ لوگوں کی صرف عبادت کا مسئلہ نہیں حل کرتا، عقیدے کا مسئلہ حل نہیں کرتا، وہ ان کی تجارت و معیشت کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے۔ لیکن لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ معیشت و تجارت اور حکومت اس سے دین کا کیا تعلق ہے، یہاں تو جہالہ ہونے چاہیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ووٹ، ان کی رکنیت، ان کی پارٹیاں وہ ہوتی ہیں جو بدترین قسم کی بے دینی میں مبتلا ہوں، بدترین گمراہیوں کے عالم بردار ہوں، تو لوگ ان کی پارٹیوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو سیاسی پارٹیاں مضبوط ہیں ان میں کسی کو بھی دین کا اتا پتہ نہیں ہے، اور جو دینی تحریکیں اور پارٹیاں ہیں وہ سیاست کریں تو لوگ کہتے ہیں سیاست سے ان کا کیا تعلق ہے۔ تو یہ جو گمراہی ہے، اس گمراہی کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے دین کو تنگ کیوں کر رکھا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی کا علاج بھی بتلا دیا، تو بادشاہ وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ میرے ملک کے وزیر خزانہ بھی ہیں اور وزیر مملکت بھی، اب آئندہ آپ یہاں کیا ہوں گے، ملک کے تمام امور کی نگران اعلیٰ آپ ہوں گے۔ گویا حکومت کی ذمہ داری حضرت یوسف کے کندھوں پہ ڈال دی گئی۔ تو آپ ذرا اس سفر کو سوچئے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت یوسف کو بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا کہ یہ مر کھپ جائیں گے، گل جائیں گے اور ہماری جان چھوٹے گی، ہمارے والد کی محبتیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بھائیوں نے تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے کیا تقدیر نافذ کی کہ اس کنویں سے اٹھایا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کر دی مصر۔ اس دور حکومت میں مصر کے لوگ اسلام سے بھی آشنا ہوئے، مسلمان بھی ہوئے، اور مال و دولت کی فراوانی کا یہ حال بنا کہ پھر حضرت یوسف کے پاس اپنی قحط سالی کے دنوں میں راشن لینے کے لیے حضرت یوسف کے بھائی پہنچے تو حضرت یوسف دیکھ کے ہی پہچان گئے کہ یہ کون ہے، یہ میرے باپ شریک بھائی ہیں اور انہوں نے ہی مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبیوں والا وہ دینی مزاج جو اللہ نے فطرتاً عطا کیا تھا، تو آپ نے اس کے تحت انہیں فوراً گرفتار نہیں کیا، کسی سزا میں انہیں پکڑا نہیں، بلکہ راشن دیتے ہوئے دیکھا کہ ان کے بھائی بنیامین بھی آئے ہوئے ہیں، تو بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کی، وہ سب کو راشن دے دیا اور بھیج دیا۔ وہ تدبیر بھی مذکور ہے۔ اب جب وہ راشن لے کر جانے لگے تو اس تدبیر کے تحت بنیامین کو واپس پکڑ کے لے آیا گیا اور ان کو مصر میں روک دیا۔ اب بھائی آئے تو بھائی کہنے لگے کہ آپ مہربانی کریں بادشاہ سلامت، حالات یہ ہیں کہ ہم نے اپنے والد کے پہلے بیٹے کو بھی گما دیا
اور ہم بڑے پریشان ہیں۔ آج تک حضرت یعقوب کے سینے کا وہ غم ٹھنڈا نہیں ہو سکا، وہ بہتی ہوئی آنکھیں اب تک رک نہیں سکی، وہ بہتے ہوئے آنسو اب تک تھم نہیں سکے۔ ہم ابھی اسی ندامت میں مبتلا ہیں کہ واپس دوبارہ پہنچیں گے تو اپنے والد کو جب یہ خبر دیں گے کہ آپ کے دوسرے بیٹے یوسف کے بھائی کو بھی ہم کھو کے آ گئے ہیں، تو ان کے غم دوبالا ہو جائیں گے۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دم سے پوچھا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تمہیں معلوم ہے، هل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ وہ زیادتی کی تھی اور تم لا علم تھے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ بھائیوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اس واقعے کے بارے میں عام لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا، اور مصر کے بادشاہ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ کہیں یہ مصر کے بادشاہ وہی شخصیت تو نہیں ہے؟ اب ایک دم سے بڑے بھائی نے پوچھا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ کیونکہ کچھ لب و لہجے بھائیوں کے ملتے ہوتے ہیں، کچھ شکل و شباہت پہ آثار بھائیوں کی ہوتی ہے، تو ایک دم سے کہا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ وہ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا میں وہ یوسف ہی ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پہ احسان کر دیا۔ آپ نے تو ماننا چاہا، احسان کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ جب کبھی آپ کو اور مجھے کسی ناکامی کے بعد کوئی کامیابی ملے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو بڑا دلیر، بڑا کامیاب، بڑا تدبیر والا عقل مند آدمی تھا، میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی۔ کبھی یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنا کیا چاہیے؟ قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کر دیا، میری کیا اوقات تھی، میں کیا کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا، میں نے کوشش کی، میرے رب نے مجھے یہ منزل عطا کر دی۔ عطا کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ پتہ نہیں آج کل بڑے عجیب عجیب جملے ہیں، میرے مرشد نے مجھے بال چڑھا دیا، میرے حضرت نے مجھے بال چڑھا دیا، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جملے ہیں۔ ہم نے اللہ کو کوئی مجبوری پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے تو جا کے نماز پڑھنے کے بجائے کوئی دربار بنا دیے ہیں، ان پہ جا کے چکر کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ قد من اللہ علینا، کہتے کہ میرے والد کی کرامت تھی تو یہ تب صحیح ہو سکتا تھا، کیونکہ والد کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب۔ لیکن والد کی بھی بات نہیں کی، کیا کہا؟ قد من اللہ علینا، ڈائریکٹ اللہ نے مجھ پہ احسان کر دیا ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا۔ پھر فرمایا انہ من یتقی ویصبر، سنو جو آدمی دو کام کر لے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اس کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا۔ دو کام بتائے، یہ وہ دو کام ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ انہ من یتقی، جو اللہ سے ڈرنا شروع ہو گیا، جسے اپنی تنہائیاں گناہ نہ کرنے دے کہ اللہ موجود ہے اور دیکھ رہا ہے، جسے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ اس جھوٹ کے نتیجے میں اللہ ناراض ہو جائے گا، جسے دوسروں کا حق غصب کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، جنہیں نماز کی اذان کی آواز سنائی دے اور وہ مسجد میں نہ آتے ہوئے انہیں یہ ڈر لگنے لگے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، اور پھر وہ چل پڑے۔ تقوی کی یہ تاثیر ہے۔ تقوی کی جگہ تو دل ہے۔ تقوی کی جگہ کون سی ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے تقوی۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ یہ میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے اثرات کہاں ہوتے ہیں؟ باہر ہوتے ہیں۔ اثرات یہ ہوتے ہیں، دل میں تقوی ہے، اذان ہوگی مسجد میں پہنچ جائیں گے، دل میں تقوی ہے، مال بیچے گا، حرام 1 روپے کا حرام کھاتے ہوئے لرز جائے گا، دل میں تقوی ہے تو کبھی کسی نفاق اور گناہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نیندیں اکھڑ جائیں گی، اس لیے کہ دل مطمئن نہیں ہو سکتا تقوی کے ساتھ کسی گناہ پہ۔ اگر دل گناہوں کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو سمجھے تقوی نہیں ہے، اور بظاہر آدمی ہر منٹ کے بعد ایک گناہ کرتا رہے، عادی ہو جائے گناہ کا، عادی ہو جائے گناہ کا، اور سمجھے یہ
گناہ کرتے ہوئے کوئی نہیں، یار مزہ آتا ہے، فلم دیکھ رہا ہے کہتا مزہ آتا ہے، گانے سن رہا ہے کہتا مزہ آتا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے کہتا ہے یار مصروف ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، سود کھا رہا ہے کہتا ہے یار، اور دوسروں کے حق غصب کر لیتا ہے کہتا ہے میں طاقتور ہوں۔ اس کا مطلب ہے دل کی دنیا کیا ہے؟ خالی ہے، دل کو نہیں معلوم اللہ کون ہے۔ بظاہر زبان سے تو کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن حقیقی جگہ جو دل ہے اس میں نہیں ہے یہ بات۔ لہٰذا یہ بات حضرت یوسف نے سکھلائی اپنے بھائیوں کو کہ او بھائی اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، میں اللہ سے تب بھی ڈرتا تھا، آج بھی ڈرتا ہوں۔ اور دوسری بات وَيَصْبِرْ، کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہا یہ دو کام کرو گے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہے اور پھر مشکلات میں بھی دین پہ صبر و استقامت سے کھڑا رہے تو اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لا یضیع اجر المحسنین، اس کی نیکیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اس کا نقصان نہیں ہوگا، اس کی ذات کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات ہمیشہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں ضائع نہ ہو جاؤں، زندگی میں کہیں غلط استعمال نہ ہو جاؤں، تو بس یہ دو عادتیں پوچھ کے اہل علم سے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، نماز میں تقویٰ کیا ہے، معیشت میں تقویٰ کیا ہے، کاروبار میں تقویٰ کیا ہے، ڈیلنگ میں تقویٰ کیا ہے، لین دین میں تقویٰ کیا ہے، بیوی شوہر کے تعلقات میں تقویٰ کیا ہے، اپنے قریب رشتہ داروں کی زندگی میں تقویٰ کیا ہے۔ ہر جگہ کا جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو اپنانا تقویٰ ہے، اور کسی بھی مقام پہ اللہ کے حکم کو چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے، تقوی کی خلاف ورزی ہے۔ تو فرمایا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا بھائیوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اے یوسف ہم ہی گنہگار اور خطا کار تھے، ہم سے ہی یہ غلطیاں ہو گئی۔ تو اگر غلطی کا اقرار کر لیا تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، چلو ہم نے بھی تمہیں تمہارا گناہ معاف کر دیا، آج ہم اس گناہ میں تمہیں نہیں پکڑیں گے کہ تم نے ہمیں کنویں میں کیوں پھینکا تھا۔ افغانستان کے طالبان کو 20 سال جنگ لڑی گئی، اختتام ہوا تو انہوں نے اپنے ملک میں رہنے والوں سے کہا کہ چلو تم نے جو غلطیاں کی تھی ہم نے سب دیکھا، برداشت کیا، تمہاری گولیاں ہمارے سینوں پہ چلی، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے لختے جگر کھوئے، لیکن بات دین کی ہے، ہمارے ذاتی جذبات کی نہیں ہے۔ لہٰذا لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم سے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیں گے، ہم تم سے اپنے بہن بیٹوں کے اوپر کی بمباری کا انتقام نہیں لیں گے۔ یہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب تقویٰ دل میں ہو، جب تقویٰ دل میں ہو، ورنہ دنیا کی کسی فوج کی ایسی مثال آپ مجھے دے دیں کہ جہاں انہوں نے لوگوں پہ غلبہ حاصل کیا ہو، پھر اپنے دشمنوں کو یوں معاف کیا ہو، پوری دنیا میں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے آپ، ایک مثال۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ اتنا اعلیٰ ظرف جو آتا ہے وہ تقوی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں اپنی فکر لگ جائے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ اس میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو خطرہ ہے کہ کہیں ایمان بھی چلا جائے، اور کچھ ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین میں ترقی بھی دیں گے اور آپ کے دین کا اثر آپ کی نسلیں تک محسوس کریں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا سنت ادا۔ یہ جگہ جہاں آگے خالی ہے اسے مکمل